بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الخامس یعنی 5واں سبق۔ درس کا معنی ہے سبق، خامس یعنی 5واں۔ سب سے پہلے دیکھیے، آنکھ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کے بغل میں عین لکھا ہوا ہے۔ آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں۔ دراصل اس سبق میں جو ہے پارٹس آف باڈی کے تعلق سے بیان ہوگا، یعنی جسم کے اعضاء کے عربی نام سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عین دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں۔ عین یعنی آنکھ۔ آنکھ کے بغل میں دیکھیے کان کی تصویر بنی ہوئی ہے اور عین کے نیچے لکھا ہے اذن۔ کان کو عربی میں اذن کہتے ہیں۔ اذن یعنی کان۔ اس کے بعد کندھے کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کندھے کو عربی میں کتفن کہتے ہیں۔ کتفن یعنی کندھا۔ اس کے بعد دیکھیے ہاتھ کی تصویر بنی ہوئی ہے، کندھے کے بغل میں ہاتھ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور ہاتھ کو عربی میں کہتے ہیں یدن۔ یدن یعنی ہاتھ، یدن یعنی ہاتھ۔ اس کے بعد دیکھیے ٹانگ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ٹانگ کو عربی میں رجلن کہتے ہیں۔ رجلن یعنی ٹانگ، رجلن یعنی ٹانگ۔ اس کے بعد دیکھیے پیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، جو پیر کو عربی میں قدمن کہتے ہیں۔ قدمن یعنی پیر، قدمن یعنی پیر۔ اب ادھر آ جائیے، اس سے پہلے جو ہے ہم نے ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب کے تعلق سے پڑھ لیا ہے۔ ضمیر متکلم یعنی جو بندہ گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، جو ضمیر اس کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہو۔ ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پرسن یہ متکلم کہلاتا ہے، سیکنڈ پرسن مخاطب اور تھرڈ پرسن غائب۔ ہم متکلم مخاطب کی ضمیر پڑھ چکے ہیں، آج ہم غائب کی ضمیر پڑھیں گے۔ غائب مطلب یہ کہ جو موجود نہ ہو، تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کتاب، قلم، مکتب، یہ 3 الفاظ یہاں لکھے ہیں اور تینوں الفاظ جا کے مل رہے ہیں ہا کے ساتھ۔ یہ جو یہاں پہ ہا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کو۔ جیسا کہ یا ضمیر کا معنی ہوتا ہے میرا، میری، مجھ کو، اور کاف ضمیر کا معنی ہوتا ہے تیرا، تیری، تجھ کو۔ اس طرح ہا کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتابن، کتابن کا معنی کتابن، قلمن یعنی قلم، مکتبن یعنی ڈیسک، ٹھیک ہے۔ جب ان کے ساتھ ہا ضمیر مل جاتی ہے تو پھر ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ کتابن سے کتابہو، ٹھیک ہے، کتابو ہو گیا، اب اس کا معنی ہو گیا اس کی کتاب، کتابہو اس کی کتاب۔ دیکھیے کتابن میں 2 پیش ہے، تنوین ہے، لیکن جب کتاب کے ساتھ ہا ضمیر لگی تو اب 2 پیش نہیں رہی، تنوین باقی نہیں رہی۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ کتاب ہا ضمیر کی طرف مضاف ہوا اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے کتابہو ہو گیا، یعنی تنوین جو ہے دور ہو گئی۔ کتابہو اس کی کتاب، قلمہو اس کا قلم، مکتبہو اس کا ڈیسک، ٹھیک ہے، مکتبہو اس کا ڈیسک۔ اب دیکھیے ادھر ہذہ عین، ہذہ یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہذہ یعنی یہ، عین یعنی آنکھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ عین میں تو مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہاں ہذہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ھذا کہنا چاہیے تھا، کیونکہ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں: گولتا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا، اور عین میں ان تینوں علامات میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر عین مؤنث کیسے ہے؟ یہاں ھذہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا یہاں کتابت کی غلطی ہے؟ نہیں۔ دراصل عربی کا قاعدہ ہے کہ یوں سمجھ، قاعدہ ہی سمجھ لیجئے کہ بدن کے وہ اعضاء جو 2 ہوتے ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ جیسے آنکھ 2 ہوتے ہیں، اس طرح کان، ہاتھ، کندھا، اس طرح جو ہے پاؤں، اس ٹانگ وغیرہ،
جو دو دو ہوتے ہیں وہ سب عربی میں جتنے پارٹس آف باڈی دو دو ہوتے ہیں وہ عربی میں بطور مؤنث استعمال ہوتے ہیں، چاہے اس میں مؤنث کی علامت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ خیر اسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ حاضی کا استعمال کیا گیا، اور آپ بھی استعمال کریں تو حاضی استعمال کریں، یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال کریں۔ حاضی عین یہ آنکھ ہے، حاضی اذن یہ کان ہے، حاضی اذن یہ کان ہے، حاضی یدن یہ ہاتھ ہے، حاضی یدن یہ ہاتھ ہے، حاضی کتفن یہ کندھا ہے، حاضی کتفن یہ کندھا ہے، حاضی رجلن یہ ٹانگ ہے، حاضی رجلن یہ ٹانگ ہے، حاضی قدمن یہ قدم ہے، یہ پیر ہے، حاضی قدمن یہ قدم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہادہ صدیقی عبداللہ، ہادہ یعنی یہ، صدیقی میرا دوست، ٹھیک ہے۔ عبداللہ اس کا نام ہے، ہادہ صدیقی عبداللہ یہ میرا دوست عبداللہ ہے، ہادہ صدیقی عبداللہ، صدیق اصل میں صدیقن تھا، آخر میں یا ضمیر لگی تو صدیقی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہو گیا میرا دوست۔ ہادہ صدیقی عبداللہ یہ میرا دوست عبداللہ ہے۔ ہادہ کتاب صدیقی، ہادہ یعنی یہ، کتاب یعنی کتاب، صدیقی میرا دوست، ہادہ کتاب صدیقی یہ میرے دوست کی کتاب ہے۔ دراصل کتاب مضاف ہو رہا ہے صدیق کی طرف، اور صدیق یا ضمیر کی طرف مضاف ہے، اسی وجہ سے کتاب پر تنوین نہیں آئی۔ ہادہ کتاب صدیقی یہ میرے دوست کی کتاب ہے۔ ہادہ قلمہ یہ اس کا قلم ہے، ہادہ یعنی یہ، قلمہ اس کا قلم، ہادہ قلمہ یہ اس کا قلم ہے، ہادہ مکتبہ یہ اس کا ڈیسک ہے، یہ اس کا ڈیسک ہے۔ ہادہ انفہ یہ اس کا، انفہ یہ اس کی ناک ہے، ہادہ انفہ یہ اس کی ناک ہے، ہادہ وجہہ یہ اس کا چہرہ ہے، ہادہ فمہ یہ اس کا منہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تصویر بنی ہوئی ہے، ناک کی طرف ناک کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اشارہ کر رہے ہیں۔ ہادہ انفہ یہ اس کی ناک ہے، ہادہ وجہہ یہ اس کا چہرہ ہے، ہادہ فمہ یہ اس کا منہ ہے۔ اب اس طرح بیان کر رہے ہیں مؤنث اسما، مؤنث اعضاء، ٹھیک ہے، اس طرح بیان کر دیے مذکر اعضاء، ناک، چہرہ، منہ سب مذکر ہیں، اس لیے یہاں پہ ہاذا استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں جو ہے مؤنث اعضاء بیان کر رہے ہیں اس طرف، ہاذہ اذنہ یہ اس کا کان ہے، ہاذہ اس وجہ سے لگا کیونکہ مؤنث ہے، ہاذہ اذنہ یہ اس کا کان ہے، ہاذہ عینہ یہ اس کی آنکھ ہے، ہاذہ عینہ یہ اس کی آنکھ ہے، ہاذہ یدہ یہ اس کا ہاتھ ہے، ہاذہ یدہ یہ اس کا ہاتھ ہے، ہاذہ کتفہ یہ اس کا کندھا ہے، ہاذہ کتفہ یہ اس کا کندھا ہے، ہاذہ رجلہ یہ اس کی ٹانگ ہے، ہاذہ رجلہ یہ اس کی ٹانگ ہے، ہاذہ قدمہ یہ اس کا قدم ہے، یہ اس کا پیر ہے، ہاذہ قدمہ یہ اس کا پیر ہے۔ یہاں پہ جو ہو ضمیر ہے اس کا معنی کر رہے ہیں اس کا، سمجھ رہے ہیں، اس کا، اس کی وغیرہ۔ اب نیچے آ جائیے، اب دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے ہے کتابی، یعنی کتاب کے ساتھ یائے متکلم لگی ہوئی ہے، یعنی متکلم کی ضمیر یا لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسی سیدھے میں لکھا ہوا ہے دیکھیے کتابک، یعنی یہاں پہ مخاطب کی ضمیر کاف لگی ہوئی ہے، ضمیر کاف لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کتابہ، کتابی، کتابک، کتابہ، کتابی یعنی میری کتاب، کتابک یعنی تیری کتاب، کتابہ یعنی اس کی کتاب، ٹھیک ہے۔ کتابی میری کتاب، کتابک تیری کتاب، کتابہ اس کی کتاب، قلمی میرا قلم، قلمک تیرا قلم، قلمہ اس کا قلم، ساعتی میری گھڑی، ساعتک تیری گھڑی، ساعتہ اس کی گھڑی، ساعتی میری گھڑی، ساعتک تیری گھڑی، ساعتہ اس کی گھڑی۔ کراستی، کراستن کا معنی ہوتا ہے کاپی، اور یا ضمیر ہے تو میری کاپی، کراستی میری کاپی، کراستک تیری کاپی، کراستہ اس کی کاپی۔ محفظتن، محفظتن کا معنی ہوتا ہے ڈیسک، اور یہاں پہ جو ہے یا ضمیر لگی ہے تو ہم ترجمہ کریں گے محفظتی میری ڈیسک، محفظتو کا، محفظتی ہے نا، مکتبتن کا معنی ڈیسک، محفظتن کا معنی ہوتا ہے بیگ،
محفظتی میرا بیگ، محفظتو کا تیرا بیگ، محفظتہ اس کا بیگ، محفظتی میرا بیگ، محفظتو کا تیرا بیگ، محفظتہ اس کی بیگ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کچھ الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اس سبق میں نئے استعمال ہوئے ہیں۔ عینن یعنی آنکھ، اذن یعنی کان، کتفن یعنی کندھا، یدن یعنی ہاتھ، رجلن یعنی ٹانگ۔ اسے رجلن نہیں پڑھنا ہے، رجلن کا معنی ہوتا ہے مرد۔ دونوں میں اگر زیر زبر پیش وغیرہ نہ لگے ہوں تو دونوں تقریباً ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رجلن پڑھیں گے تو معنی ہے ٹانگ، رجلن پڑھیں گے تو معنی ہے آدمی، مرد۔ قدمن یعنی پیر، اور ہا ضمیر جو ہے اس کا معنی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جائیے، تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین الدرس الخامس، پانچویں سبق کی تمرین، پانچویں سبق کی مشق۔ الاعضاء المذکرۃ،